السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سعودی عرب میں میت کو غسل دیتے ہوئے غسل دینے والے کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا جو کہ سننے والوں کے رونگٹے کھڑے کر دے گا اور آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی مکمل تفصیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ ایک ایسی عورت جو کہ گناہوں کی زندگی گزار رہی تھی، اس کا انجام کیا ہوا۔ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے۔ تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ دوائی ایک بار ہی منگانی ہوگی، ایک بار سے ہی آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کی ہیں۔ تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں۔ دوستو، رحیم نام کا ایک شخص بتاتا ہے کہ وہ سعودی عرب کے ایک شہر کا رہنے والا ہے اور اس کا پیشہ میت کو غسل دینا ہے، اور وہ یہ کام کئی سال سے کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس نے اب تک کئی ہزار میتوں کو غسل دیا ہے اور اب اسے یہ کام لوگوں کی خدمت کرنے جیسا لگتا ہے، جیسے وہ پوری دنیا میں نیک نیتی سے اپنا کام کر رہا ہے۔ رحیم بتاتا ہے کہ اب جو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں وہ واقعہ ایسا ہے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا اور آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز نہ ہو، اس لیے میں آپ کو نہ بتاؤں، مگر پھر میں سوچتا ہوں کہ اگر میں نے یہ واقعہ دیکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا ہے تو مجھے لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ کسی کی زندگی بدل سکے اور وہ اپنی زندگی میں توبہ کر لے اور وہ اپنے اور اپنے اہل خانہ کی اصلاح کر لے۔ دوستو، جو واقعہ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ واقعہ اکثر مجھے سونے نہیں دیتا، مجھے ڈرا دیتا ہے، اور یہ واقعہ اکثر میری آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگتا ہے، جو حال میں نے اس عورت کی میت کا دیکھا تھا۔ رحیم بتاتا ہے کہ وہ قبرستان کے ساتھ ہی ایک کمرے میں رہا کرتا تھا، اور علاقے میں جس کی بھی موت ہوتی تو میت کے غسل کے لیے اسے ہی بلایا جاتا۔ ایک روز وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک لڑکا آیا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا، مگر جب وہ گھر میں پہنچا تو نہ لوگوں کا ہجوم تھا نہ کچھ اور، تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ گھر پہنچ کر اسے خاتون ایک کمرے کی جانب لے گئی جہاں پر عورت کی لاش دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور پھر وہ حیران رہ گیا کہ عورت کے غسل کے لیے اسے کیوں بلایا گیا۔ وہ باہر گیا اور جا کر کہنے لگا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورت کو غسل دینے کے لیے مرد کو منع کیا ہے؟ یہ سن کر سب لوگ کہنے لگے کہ ہم اس کے نامحرم ہیں، یہ اکیلی رہتی تھی اور اس کی لاش کے تعفن سے معلوم ہوا ہے کہ یہ مر چکی ہے۔ اللہ تمہیں معاف کر دے گا اگر تم اسے غسل دے کر ہماری مدد کرو، اور پھر اسے جلد سے جلد جنازہ پڑھ کر اسے دفنا دیا جائے گا۔ رحیم نے پھر انکار کیا اور انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہ مانے اور کہنے لگے کہ یہ لاش تعفن زدہ ہے، لہٰذا ہم تو اسے غسل نہیں دے پائیں گے، اب یہ کام تمہیں ہی کرنا ہے، جیسے بھی کرو۔ پھر کچھ سوچ وچار کے بعد ہی رحیم مان گیا، اور اس نے شرط رکھی کہ جب میں غسل دوں تو وہاں کمرے میں ایک خاتون ضرور موجود ہونی چاہیے، تاکہ اگر میں اسے کسی کام کرنے کے لیے کہوں تو وہ کر سکے۔ لہٰذا انہوں نے لاش کے کپڑے اتارے تو عورتوں کی زور زور سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ رحیم نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ بھی خوف کے مارے پیچھے ہٹ گیا۔ ان میں سے ایک عورت نے کہا کہ اس لاش کے جسم کو دیکھو، تو رحیم نے کہا کہ یہ حرام ہے، میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب انہوں نے اصرار کیا
تو میری نظر اس خاتون کے پیٹ پر پڑی جس میں سے لاتعداد چینٹیاں نکل کر باہر آ رہی تھیں۔ وہ دونوں خواتین بھی پیچھے ہٹ گئیں کیونکہ اب چینٹیاں ان کے پاؤں پر چڑھنے لگی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم مزید تمہاری مدد نہیں کر سکتے، اب تمہیں اکیلے ہی غسل دینا پڑے گا۔ رحیم نے ہمت کر کے جلدی جلدی غسل دینا شروع کیا۔ چینٹیاں مسلسل اس کے پیٹ سے باہر ہی نکلتی جا رہی تھیں اور وہ جب بھی اس سوراخ کو بند کرنے کی کوشش کرتا تو چینٹیاں اور زیادہ تعداد میں باہر آنے لگتیں۔ اس نے غسل مکمل کیا اور جب جنازے کے بعد لاش کو دفنانے کے لیے قبرستان لے جایا گیا اور قبر میں اتارتے ہوئے بھی انہیں مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ رحیم بتاتا ہے کہ جب لاش کو قبر میں لیٹانے کے بعد اس کا چہرہ قبلہ رخ کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ ہو ہی نہیں رہا تھا۔ وہ دوسری جانب پھر گیا اور پھر میں نے سیدھا کیا تو وہ پھر دوسری جانب پھر گیا۔ ہم بار بار کوشش کرتے رہے مگر ہم کامیاب نہ ہو سکے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ خاتون کو اسی طرح دفنا دیا جائے اور ہم نے مٹی ڈال کر اسے اسی طرح ہی دفنا دیا۔ رحیم بتاتا ہے کہ جو لڑکا مجھے لینے آیا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے جو اس خاتون کی اس قدر بری حالت ہے، تو وہ لڑکا بتاتا ہے کہ مجھے مکمل تو نہیں معلوم مگر اتنا معلوم ہے کہ یہ عورت زانیہ تھی اور اسی وجہ سے اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دیا تھا کیونکہ اس کے کئی غیر مردوں کے ساتھ جسمانی تعلقات تھے۔ طلاق کے بعد یہ عورت یہاں اکیلی رہنے لگی اور پھر روزانہ ہر رات غیر مرد اس سے ملنے آیا کرتے تھے۔ دوستو، ایک زانیہ عورت، بدکار عورت، اس کے ساتھ اس دنیا میں یہ معاملہ پیش آیا تو پھر آخرت میں کیا معاملہ پیش آئے گا اس بارے میں تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، مگر ایک چیز واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے آج کے معاشرے میں زنا کو فیشن بنا لیا گیا ہے۔ آپس میں دوستی اور پھر ایسی پارٹیوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جہاں پر مرد اور خاتون موجود ہوتے ہیں اور پھر ان پارٹیوں کو فیشن کا نام دیا جاتا ہے، لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے اور ایسا گناہ جس کا عذاب بہت دردناک ہے۔ لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے سب دیکھنے والے اس طرح کے واقعات سے عبرت پکڑیں گے اور اپنی اور اپنے اہل خانہ کی اصلاح ضرور کریں گے۔